السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک جماعت جو صرف 420 گھرانوں پر مشتمل تھی، سلطان علاء الدین کے زیر سایہ پناہ لینے کے لیے پایہ تخت کونیا کی طرف جا رہی تھی کہ راستے میں انگورا کے قریب ارطغرل کو دو فوجیں مصروف جنگ نظر آئی۔ وہ کسی فریق سے واقف نہ تھا، لیکن یہ دیکھ کر کہ ان میں سے ایک تعداد کے لحاظ سے کمزور اور دوسری قوی ہے، اپنے سواروں کے مختصر دستے کے ساتھ، جن کی مجموعی تعداد صرف 444 تھی، کمزور فریق کی حمایت کے لیے بڑھا اور اس جاں بازی سے حملہ وار ہوا کہ دشمن کو میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ فتح حاصل کرنے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ جس فریق کی اس نے یوں بروقت مدد کی تھی، وہ سلطان علاء الدین سلجوقی کی فوج تھی، جسے تتاریوں کی ایک بڑی فوج نے گھیر رکھا تھا۔ ارطغرل کے اس کارنامے کے صلے میں سلطان علاء الدین نے اسے سعود کا زرخیز علاقہ، جو دریائے سکاریا کے بائیں جانب بازنطینی سرحد کے قریب واقع تھا، جاگیر میں عطا کیا اور سعود کا شہر بھی اسے دیا۔ اس علاقے میں ارطغرل اور اس کے ساتھیوں نے، جو خراسان اور آرمینیا سے آئے تھے، بدوباش اختیار کی۔ علاء الدین نے ارطغرل کو اس جاگیر کا سپہ دار بھی مقرر کیا۔ چونکہ ارطغرل کی جاگیر بازنطینی سرحد سے متصل واقع تھی، اس لیے بازنطینی قلعے داروں سے اکثر جنگ کی نوبت آتی رہتی تھی۔ ارطغرل نے تھوڑے ہی دنوں میں اپنی شجاعت کا سکہ بٹھا دیا اور اس کی فتوحات کا یہ اثر ہوا کہ بہت سے ترکی قبائل ایشیائی کوچک میں پہلے سے آباد تھے، اس کے ساتھ شامل ہوتے گئے اور اس کی لڑائیوں میں شریک ہونے لگے۔ اس طرح اس کی قوت روز بروز بڑھتی گئی اور اس کا اقتدار گرد و بیش کے علاقوں میں قائم ہونے لگا۔ سلطان علاء الدین کے ایک جاگیردار کا اس طرح قوت و اقتدار حاصل کر لینا تشویش کا باعث ہوتا، لیکن ایشیائی کوچک میں دولت سلجوقیہ اندرونی اختلال اور امرا کی بغاوتوں کے سبب زوال کی آخری منزل میں تھی۔ اگرچہ کونیا میں سلاجقہ روم کی قدیم ترین شان و شوکت اب بھی نمایاں تھی، تاہم حکومت کا دائرہ بہت محدود رہ گیا تھا۔ ایک طرف تتاریوں نے جنوبی مشرقی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا، دوسری طرف عیسائیوں سے شمال اور مشرق کے قدیم بازنطینی صوبوں کے اکثر حصے واپس لے لیے تھے۔ وسطی اور جنوبی حصے میں متعدد سلجوقی سرداروں نے خود مختار حکومتیں قائم کر لی تھیں۔ سرحدی علاقوں میں جنگ کا سلسلہ عموماً جاری رہتا تھا اور تتاری حملوں کا خطرہ کبھی دور نہیں ہوتا تھا۔ ایسی حالت میں ارطغرل جیسے دلیر سردار اور نائب کی فتوحات سے علاء الدین کو بجائے تشویش کے ایک گونا اطمینان نصیب ہوا اور اس نے ارطغرل کو مزید انعامات عطا کیے۔ چنانچہ جب نبی شہر اور بورسا کے درمیان ایک جنگ میں ارطغرل نے علاء الدین کے نائب کی حیثیت سے تتاری اور بازنطینیوں کی ایک متعددہ فوج کو شکست دی، تو سلطان نے اس کے صلے میں اس کے شہر کو بھی اس کے جاگیر میں دے دیا اور پوری جاگیر کا نام سلطانوی یعنی صدر سلطانی رکھا۔ نیز ارطغرل کو اپنے مقدمۃ الجیش کا سپہ سالار مقرر کیا گیا۔ اس وسیع علاقے میں بکثرت چراگاہوں اور سرخیز زمینوں کے علاوہ متعدد قلعے بھی تھے، مثلاً کاراجہ حصار، بلچک، اینی وغیرہ، لیکن سلطانونی کے اکثر حصوں پر خود سر امیروں کا قبضہ تھا اور اس جاگیر پر اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے ارطغرل اور اس کے بعد عثمان کو مدتوں جنگ کرنی پڑی۔ ہلال سلطان علاء الدین کے علم کا نشان تھا۔ ارطغرل نے بھی اس کے نائب کی حیثیت سے اسی نشان کو اختیار کیا، جو آج تک ترکوں کی عظمت کا قومی نشان ہے۔ 1288 میں ارطغرل نے 90 سال کی عمر میں انتقال کیا اور سعود کے قریب دفن ہوا۔ ارطغرل کی وفات پر اس کا بڑا لڑکا عثمان غازی اس کا جانشین ہوا۔ یہ دولت عثمانیہ کا بانی اور سلطنت عثمانیہ کا پہلا تاجدار ہے۔